سیاسی جو میرا سفر کا آغاز ہے، ویسے ہی تو ہم لوگوں کا پورا خاندان سیاست سے وابستگی رہا ہے۔ وہ میرے چاچا ڈاکٹر حکیم لیڈی صاحب، اور اس کے علاوہ جو سوشل سیاسی ایکٹیویٹیز ہے وہ میں نے شروع کیا 2001 سے، اور باقاعدہ اس میں ہم لوگوں کا ایک پینل ہے، اور اس پینل میں میرا کزن جو ایکس میئر کوئٹہ بھی رہ چکے ہیں، تو ہم ایک پینل کے صورت میں بلدیاتی انتخابات میں تو ہم اترے تھے۔ تو 2001 میں کونسلر ایز اے منتخب ہوا۔ تو یہ جو ہمارا ملک کا علاقہ ہے، وحدت کالونی، بروری روڈ، بلوچ کالونی، یا پہلے اس کو PB4 کہتے تھے، اور اس کے علاوہ کوئٹہ سٹی میں بھی ہم لوگوں کا یہ انتخابی حوالے سے سیاسی سرگرمی ہوتا رہا ہے۔ اور 2005 میں اسی تسلسل میں ہم خیر سے یونین ناظم بھی منتخب ہوئے وحدت کالونی برو روڈ سے، اور یہی ہم لوگوں کا بنیاد اس سے پہلے وقفاً ہوتا رہا۔ تو ابھی خیر سے ہم سیاست میں عملی قدم ہم لوگوں نے رکھا ہے۔ جی، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہر جو منتخب ہونے والا بندہ وہ بلوچستان سے ہو، جو وفاق میں جا کے بلوچستان کا نمائندگی کرے۔ لیکن بدقسمتی سے المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ یہاں سے منتخب ہو کے وہاں پہ جا کے اقتدار میں بیٹھتے ہیں، ایوانوں میں، یا جو سے بھی اپنا سیٹوں پہ منصب پہ یہ فائز ہوتے ہیں، تو میرے خیال سے یہ بلوچستان کو بھول جاتے ہیں، اور یہی ایک بڑا المیہ ہے۔ جس طرح آپ نے عرض کیا کہ جتنے بھی اہم کی سیٹ وغیرہ ہے سارے بلوچستان کی نمائندوں کو ملا ہے، لیکن ہمیں یہ خوشی ہوگا کہ یہ نمائندے جا کے بلوچستان کے حقوق کا آواز بلند کریں، لیکن بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 20 سال سے یا 30 سال سے جو بھی یہاں پہ جاتے ہیں منتخب ہوتے ہیں، بلوچستان کے جو مسئلے مسائل ان کو بھول جاتے ہیں۔ ہم انتخابات کے جس طرح آئین میں ہمارا کہتے ہیں کہ 90 ڈیز کا ہے، لیکن خیر بہرحال ملکی حالات ایسے ہیں، تو یہ ابھی جو ٹائم ٹیبل انہوں نے دیا ہے جنوری کے پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں، اسی کے جو انہوں نے شیڈول دیا ہوا ہے اسی کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ نگران سیٹ اپ کو اتنا اختیارات نہیں ہے۔ جو ایک پرماننٹ ایک سیٹ اپ آتا ہے وہ کچھ فیصلے بھی لے سکتا ہے، جس طرح ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں۔ امید تو یہی ہے کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ایک آیا ہوا ہے، جو ابھی یہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں، اور ان کا کام بھی یہی ہے کہ ایک صاف شفاف انتخابی ایک مرحلہ یہ کمپلیٹ کریں، کیونکہ عوام کو صاف شفاف انتخابات چاہیے، کیونکہ ووٹ بہت ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے لیے صاف شفاف ہونے کے لیے تو لازمی یہ چیزیں۔ میرے خیال سے بلوچستان میں زیادہ جو فقدان ہے وہ سیاسی مسئلے کا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں سمجھا جا رہا ہے، اور نہ ہی ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یہ نہ وفاق کو سمجھا سک رہے ہیں، نہ پھر وفاق ان کو سمجھا سک رہے ہیں، تو یہ سیاسی مسئلہ ہے میرے خیال سے۔ جی، آنے والے الیکشن میں ہم لوگ خود ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم لوگوں کا یہ حلقہ انتخاب ایک لوکل باڈیز کے حوالے سے ایک ہے، جو اس کا ایک اس حوالے سے لوکل بلدیاتی حوالے سے وہاں پہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور صوبائی اور قومی اسمبلی میں کوئٹہ سٹی سے، اور یہ ہم بالکل الیکشن کا ہم خود الیکشن کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہمارا منشور ہے، جو ہم لوگوں کو اپنے لوگوں کو ہم لوگوں نے یہ ایک
احساس سے محروم ہی دیکھا ہے، کیونکہ ابھی آس پاس کا جو ہمارا ماحول ہے وہ ہمارے نہ ہونے کے وجہ سے ایک بڑا ایک گیپ آ رہا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ ہمیں آگاہی ہو رہا ہے کہ ہمیں میدان میں اترنا چاہیے اور اپنے لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے اور ان کو روزگار دینے کے لیے اس حوالے سے ہمیں تو ہم اسی لیے سوچ رہے ہیں کہ پارٹیسپیٹ کریں. جی گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے مسائل حل ہو رہے تھے، کیونکہ ابھی جو جس طرح لوکل ہے، جس طرح ڈومیسائل ہے، برتھ سرٹیفکیٹس ہے، یہ ابھی ایز اے وہی بیوروکریسی اشرافیہ کے پاس چلا گیا ہے، جو اس کے بنا پہ لوگ آیا روز ڈی سی آفس، اے سی آفس کے چکر لگانے کے باوجود بھی ان کے بنیادی جو ان کے کام ہیں وہ حل نہیں ہوتے ہیں. ہمارے ٹائم پہ یہ معاملات یونین کونسل کے حد تک ہی آتے تھے اور ایک پینل کی صورت میں ہمارے کونسلران صاحبان ہم بیٹھ کے ان کو سارے حل کرتے تھے.